قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ اے نبی فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان کو جو علانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حلال چیز کو حرام کرنا، اس آیت میں رد ہے اس شخص کا جو کھانے پینے یا پہننے کی کوئی چیز اپنے پر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکین سے جنہوں نے اپنی آرائے فاسدہ سے اپنے اوپر ایک ایک چیز حرام کر لی ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی زینت کو حرام کر دیا جو حق تعالیٰ نے بندوں کے لیے قرار دی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیاوی زندگی میں اپنے عبادت گزار مؤمنوں کے لیے، اگرچہ کفار بھی اس میں شریک ہیں، لیکن ان نعمتوں کا حق تو دراصل مؤمن ہی رکھتے ہیں، اور یہ نعمتیں تو خصوصیت کے ساتھ قیامت میں انہیں ملیں گی جن میں کفار شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت کی نعمتیں کفار پر حرام ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرب بیت اللہ شریف کا ننگا ہو کر طواف کرتے وقت سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس تو اللہ تعالیٰ کی زینت ہے، اس کو پہنے ہوئے طواف کیا کرو۔ سب سے زیادہ غیرت مند ہستی، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اسی لیے کھلی چھپی ساری گناہ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے، اور ناحق اور ناروا اثم اور بغی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اثم کے معنی معصیت اور بغی کے معنی ہیں بغیر استحقاق لوگوں کا مال یا ناحق عزت چھیننے میں زیادتی کرنا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باغی وہ ہے جو خود اپنے نفس پر بغاوت کرے، اور حاصل بحث تفسیر یہ ہے کہ اثم وہ خطایا ہیں جو فاعل کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور بغی وہ تعدی ہے جو لوگوں تک متجاوز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ شرک باللہ بھی حرام ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور کسی کو شریک باللہ بنانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اسی قسم کی باتیں جن کا کوئی علم و یقین ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت 1 ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیک لوگوں کو بشارت اور برے لوگوں کو عذاب کی وعید و دھمکی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک میقات معلوم اور وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر لمحہ بھر کی بھی تو تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ پھر بنی آدم کو اللہ پاک ڈراتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے، تم کو ہماری آیات سنائیں گے، بشارت بھی دیں گے اور خوف بھی دلائیں گے۔ اب جو ڈر گیا اور اپنی اصلاح کر لی، محرمات یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں اور باتوں کو ترک کر دیا، اطاعت کے کام کرنے لگا، تو اس کو نہ کسی خوف کا سامنا ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم گھیرے گا۔ لیکن جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور غرور سے کام لیں گے، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ملک الموت کی ظالم لوگوں سے ملاقات۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر کذب کا افترا کرے یا اللہ کی آیتوں اور معجزات کو جھٹلائے۔ یہ لوگ نوشتہ تقدیر سے اپنا حصہ پالیں گے۔ مفسرین نے اس کے معنی میں اختلافات کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، یا یہ کہ جو خیر کریں گے اس کی جزا خیر ملے گی اور بد کی جزا بد ملے گی، یا اپنے حصے سے مراد اپنا عمل، اپنا رزق اور اپنی عمر۔ اور یہ قول معنی اور سیاق عبارت کے لحاظ سے قوی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس آیت کے معنی کی مثال یہ قول پاک بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کذب کا افترا کرتے ہیں وہ دنیا میں تمتع کے لحاظ سے کوئی فلاح نہیں پائیں گے، اور جب پھر وہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے کفر کے سبب ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اے نبی اسے کرنے دیجیے، آپ کو اس کا کفر رنج اور کوفت میں نہ ڈالے، ان کو آخر ہماری طرف آنا ہی ہے، اس وقت ان کے اعمال ان پر کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں، ہم نے تو چند روز تمتع ان کو دے رکھا ہے۔ اللہ پاک آیت بالا میں خبر دیتے ہیں کہ ملائکہ جو مشرکین کی روح قبض کریں گے تو موت کے وقت ان کو ڈرائیں گے اور روح قبض کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، انہی سے دعا مانگتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو بلاؤ تاکہ وہ تم کو دوزخ سے چھڑائیں۔ تو وہ جواب میں کہیں گے وہ اب کہاں، وہ تو سب بھاگ گئے، ہم کو تو اب ان کی خیر کی بھی امید نہیں، اور اپنے منہ آپ اقرار کرنے لگیں گے کہ ہم کفر کرتے رہے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا۔ اللہ پاک مشرکین کی ان باتوں کی خبر دے رہے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے تھے، جبکہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے جیسے ان گروہوں میں جا کر شامل ہو جاؤ جو تمہاری صفات والے تھے اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے، اور پھر دوزخ کی راہ لو۔ من الجن والانس محتمل ہے کہ فی اممن کا بدل ہو، اور یہ بھی محتمل ہے کہ فی اممن معنی میں ہو مع اممن کے۔ اور قولہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، یعنی جب ایک نیا گروہ دوزخ میں جھونکا جائے گا تو ایک دوسرے کو برا کہنے لگیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کفار پیروکار اپنے مرشدوں اور اپنے گمراہ کرنے والے مولویوں سے سخت اظہار ناراضگی کریں گے، اور جب وہ عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اور تعلقات باہم ٹوٹ جائیں گے، یہ پیروی کرنے والے کفار کہیں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، تو جس طرح اس وقت یہ ہمارے گمراہ مولوی اور مرشد ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر کے بدلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال حسرت کے رنگ میں پیش کر کے انہیں بتلائیں گے، لیکن دوزخ سے وہ کسی طرح خارج نہ ہو سکیں گے، حتیٰ کہ وہ سب جب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو بعد کے داخل ہونے والے دوزخی یعنی کفار پیروکار اپنے پیشواؤں اور گمراہ مولویوں سرداروں کے بارے میں کہیں گے، وہ گمراہ مولوی اور مرشد اور سردار جن کا جرم بنسبت اپنے پیروکاروں کے زیادہ شدید تھا اور وہ پہلے ہی سے داخل ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے پیشواؤں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا، اس لیے اے ہمارے رب ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دیجیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس روز آگ میں جل کر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں بہکا دیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، ہم ان کا عذاب زیادہ کر دیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی۔ غرض گمراہ مرشد اور علماء اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ اب تم کو ہم پر کیا فضیلت رہی، تم بھی ایسے ہی از خود گمراہ ہو گئے جیسے ہم ہو گئے تھے، تو اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ ان کی یہ حالت ویسی کچھ ہے جس کی خبر اللہ پاک نے ایک اور مقام پر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے تم ان کافروں کو دیکھتے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اور پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن بنتے تھے، اور گمراہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہدایت حاصل کرنے سے کیا ہم نے تم کو روک لیا تھا؟ تم تو آپ بھٹک گئے تھے، عقل سے کام کیوں نہیں لیا تھا؟ اور پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ یہ تو تمہارا رات دن کا بہکانا تھا کہ تم ہم کو کفر پر مجبور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اسماء و صفات میں اور اللہ کی بزرگ ذات میں اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر آپ ہی چپکے نادم ہو جائیں گے جب عذاب الہی کو دیکھیں گے، اور ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، اور جیسا کہ وہ کرتے تھے ویسی ہی ان کو جزا ملے گی۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اس سے روگردانی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی نہ ان کا عمل صالح اوپر چڑھایا جائے گا، نہ دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجر شخص کی روح کے قبض کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان پر چڑھیں گے، اور ملائے اعلیٰ کے جن فرشتوں پر سے گزر ہوگا وہ پوچھیں گے کہ یہ کس کی خبیث روح ہے، تو اس کا قبیح ترین نام لے کر کہا جائے گا کہ فلاں کی ہے، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچیں گے اور کہیں گے کہ دروازہ کھولو، لیکن دروازہ کھلے گا نہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے لا تفتح لهم ابواب السماء۔ سنن ابی داود نیز مسند احمد، الشریعہ للامام الاجری، مستدرک حاکم وغیرہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے کی مشایعت کرتے ہوئے، یعنی اس کے ساتھ چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اور قبر تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھے تھے، اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت ربانی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح مومن کی نکل پڑتی ہے، جیسے کہ مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان آسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں یعنی اس کے جسم، اس کی لاش کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ یعنی مومن بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ مومن بندہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ یعنی ساری باتیں تمہیں معلوم کیسے ہوئیں؟ وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا یعنی آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے اسے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔
تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے۔ وہ مومن بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو مومن مرنے والا بندہ کہے گا اے اللہ اسی وقت قیامت قائم کر دیجئے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں۔ اب موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غصے کی طرف جا تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفت العین یعنی آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں اس کو اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح خبیث ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی فلاں کی، اور جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے لا تفتح والی آیت پڑھی، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقہ زیرین یعنی سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شرک کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، گویا ایسا شخص آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں۔ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ یعنی کافر اور فاجر بندہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں ہوں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ اب آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا یہ بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو اور اسے دوزخ کا کپڑا پہنا دو کہ اس کو دوزخ کی حرارت یعنی گرمی اور باد گرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، باقی بیان سابقہ بیان ہی کی طرح ہے۔ حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، چنانچہ اس کی ایک ہی چوٹ سے اس کا چورا ہو جاتا ہے، بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ پھر وہ جیسا کا ویسا بحکم الہی بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بچھ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ باہر نکل سکتا ہے تو پھر کافر بھی داخل جنت ہو سکے گا، غرض یہ کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لفظ کو جمل پڑھتے تھے، یعنی ضم جیم اور تجدید میم کے ساتھ۔ جمل موٹی رسی کو کہتے ہیں جس سے کشتیاں باندھی جاتی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔ ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، جنہوں نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل ایمان کی سعادت مندی۔ اللہ پاک جب اشقیاء نے بدبختوں کا حال ذکر فرما چکے تو اب صاحب سعادت یعنی خوشبخت لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے ہیں اور اپنے جوارح سے یعنی جسمانی اعضاء سے عمل صالح کر چکے ہیں، وہ برعکس ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آیات ربانی سے کفر کیا۔ یہاں اس بات کو روشنی میں لایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل کچھ دشوار چیزیں نہیں بلکہ بہت سہل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تکلیفات شرعی جو عائد کیے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کو جو فرض قرار دیا ہے، یہ انسان کی وسعت سے کچھ باہر نہیں۔ ہم کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں، اور اہل ایمان کے دلوں میں جو کچھ باہمی بغض و کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ نے فرمایا۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری نیز مستدرک حاکم وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مؤمنین جب نار یعنی جہنم سے نجات پا جائیں گے تو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان والے پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان کے وہ مظالم زیر بحث آئیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، حتیٰ کہ ان مظالم اور اس بغض و حسد سے جب ان کے دل پاک و صاف کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو جنت کی طرف راہ دے دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان کو جنت کی منزل اپنی دنیا کے مسکن سے زیادہ سہل معلوم ہوگی۔ اہل جنت جب جنت کی طرف بھیجے جائیں گے تو وہ باب جنت یعنی جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت پائیں گے جس کے نیچے 2 چشمے بہتے ہوں گے، ایک میں سے پانی لے کر پئیں گے تو ان کے دل میں جو کچھ باہمی کینہ ہوگا سب دھل جائے گا، یہی شراب طہور ہے۔ اور دوسرے چشمے میں نہائیں گے تو جنت کی سی تازگی ان کے چہروں پر نمایاں ہو جائے گی، پھر نہ تو بال بکھریں گے اور نہ سرما لگانے کی ضرورت ہوگی، پھر یہ لوگ جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیے جائیں گے۔ یہ روایت امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم انشاءاللہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں میں کینہ تھا، لیکن سب کا سینہ کینے سے صاف کر دیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم میں اہل بدر بھی ہیں، اور انہی کی شان میں آیت اتری ہے۔ چنانچہ مسند احمد نیز مستدرک حاکم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو دوزخ کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا۔ وہ یعنی جنتی شخص کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ہدایت نہ فرماتے تو میرا یہی ٹھکانہ ہوتا یعنی دوزخ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا شکر ہے، اور ہر دوزخی کو جنت کا ٹھکانہ بتایا جائے گا۔ وہ یعنی جہنمی کہے گا کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت فرماتے تو یہ ٹھکانہ میرا ہوتا۔ اس طرح اس پر حسرت چھائی رہے گی، اور جب ان مؤمنین کو جنت کی بشارت مل جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ جنت اعمال صالح کے نتیجے کے طور پر تمہارا انعام ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تم جنت میں داخل کیے گئے، اپنے حسب اعمال اپنا ٹھکانہ بنا لو، اور یہ سب رحمت ربانی کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک تم میں سے جان لے کہ کسی کے عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچاتے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعے کے پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار اور پھٹکار ان ظالموں پر جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنتیوں کا اہل جہنم سے سوال۔ اہل دوزخ کے دوزخ میں جانے کے بعد بطور توبیخ و سرزنش ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اصحاب جنت اصحاب نار سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو تو حق ثابت کر دکھایا، کیا تم کو بھی حق کے اس وعدے سے سابقہ پڑا جو تمہارے ساتھ رب نے کیا تھا؟ یہاں حرف ان قول محذوف کی تفسیر کر رہا ہے اور قد تحقیق کے لیے آیا ہے، تو وہ کافر جواب دیں گے کہ ہاں، جیسا کہ سورہ صافات میں حق تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 58 میں، اور اس شخص کے بارے میں خبر دی ہے جو زندگی میں کسی کافر کا رفیق تھا، یہ کہ وہ مومن جب اپنے کافر رفیق کو دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ تو مجھے دنیا میں اپنی غلط رہنمائی سے آج ہلاکی کر دینے والا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو آج میں اسی کے ساتھ ہوتا۔ یہ کافر کہتے تھے کہ بس یہی، ہم جو مر گئے سو مر گئے، نہ پھر اٹھیں گے نہ کوئی عذاب ہوگا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 14 تو 16 میں ہے کہ فرشتے اب ان کے کان کھولیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ کوئی جادو ہے یا یہ کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ آؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، چار و ناچار اب تم کو صبر کرنا ہی پڑے گا، تم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے کفار سے یوں خطاب فرمایا تھا کہ اے ابو جہل ابن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ، اور دیگر مقتول سرداران قریش کے نام لے لے کر فرمایا کہ کیوں، رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا فرما لیا کہ نہیں؟ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تخاطب فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تم سے کم نہیں سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی راہ شریعت سے لوگوں کو منحرف کر دیتے تھے کہ لوگ ٹیڑھی راہ چلیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں۔ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے سے منکر تھے کیونکہ انہیں یوم حساب کا ڈر ہی نہیں تھا، یہ بڑے ہی بد لوگ تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم۔ ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصحاب آراف اور ان کا انجام۔ اہل جنت کا اہل جہنم سے تخاطب کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک آڑ ہوگی
جو دوزخیوں کو جنت تک پہنچنے سے روک دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے، جس کے اندر کی طرف ایک دروازہ ہے جس میں رحمت ہے، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ یہی آراف ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ آراف پر لوگ ہوں گے۔ سدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ان کے درمیان آڑ ہوگی میں آڑ یہی آراف ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آراف جمع ہے عرف کی، ہر مرتفع یعنی اونچی جگہ کو عرف کہتے ہیں۔ مرغ کی کلغی کو بھی اسی لیے عرف کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک ٹیلہ ہے، یہاں بھی لوگ روک رکھے گئے ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آراف اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ مفسرین کی تفسیریں اصحاب آراف کے بارے میں مختلف ہیں، تقریباً سب کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب آراف وہ نیک لوگ ہیں جو فقہاء اور علماء ہیں۔ بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال کے بارے میں ابو مجلس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آراف پر متعین ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے جو اہل جنت اور اہل نار کو پہچانتے ہوں گے، اور اہل جنت کو آواز دے کر کہتے ہوں گے سلام علیکم۔ وہ جنت میں تو نہیں ہوں گے لیکن جنت کے آرزومند ہوں گے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر دوزخ سے پناہ مانگیں گے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ روشن پیشانی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرور اور سرتابی نہیں کرتے تھے۔ یہ گنہگار لوگ تو جنتی نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پائی، اور جب جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، اب تم کو نہ کوئی خوف ہے نہ تم کو حزن و غم سے سابقہ ہوگا۔ یہ قول بہت غریب ہے اور سیاق عبارت بھی ظاہر کے خلاف ہے، اور جمہور کا قول ہی مقدم ہے کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی جو اوپر بیان ہوا غرابت سے خالی نہیں۔ قرطبی نے اس بارے میں 12 قول نقل کیے، صلحاء، انبیاء، ملائکہ وغیرہ۔ یہ جنتیوں کو ان کے چہرے کی رونق اور سفیدی سے، اور جہنم والوں کو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے یہ منزلت ان کو اس لیے بخشی ہے تاکہ وہ جان لے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون۔ وہ اہل جہنم کو چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں میں سے ہمیں نہ بنائیے۔ اسی حالت میں وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے اور خود جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ طمع یعنی لالچ ان کے دل میں صرف اس کرامت و مہربانی کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر شامل رکھتے ہیں، اور وہ جو امید رکھیں گے اسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ بھی فرما دیا ہے، یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ اہل دوزخ کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائیے۔ عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اہل دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے جھلس اٹھیں گے، اور جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو یہ بات جاتی رہے گی۔ واللہ اعلم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کریں گے؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ اس ملامت کا ذکر فرما رہے ہیں جو اہل اعراف بروز قیامت مشرکین کے سرداروں کو دوزخ میں دیکھ کر کریں گے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور عذاب الہی سے تمہاری سرکشی نے بھی تمہیں کوئی نفع نہ بخشا، اور تم مستحق عذاب و نکال ہو گئے۔ یہی مشرکین اہل اعراف کے بارے میں کہتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل اعراف سے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ خوف ہے نہ رنج و غم۔
حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں، یعنی اتنے نہیں کہ جنت میں جا سکیں اور نہ ایسے ہیں کہ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ چنانچہ وہ اعراف کے اندر رہ کر دوزخیوں اور جنتیوں کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیں گے۔ پھر قیامت کے روز جب سب بندوں کے فیصلے ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کیا تم جانتے ہو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اس میں خاص اپنی روح پھونکی ہو، اور کیا ملائکہ نے میرے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کیا ہو، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورے طور پر واقف نہیں، میں تو شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ وہ کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کسی کو خلیل قرار دیا ہے، اور میرے سوا کیا کسی کو اس کی قوم نے آگ میں جھونکا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی کنہ سے یعنی ذات سے پورے طور پر میں واقف نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی سے براہ راست بکثرت باتیں کی ہیں، مگر پھر بھی میں حقیقت الہی سے واقف نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور کیا کسی نے کوڑی اور جزامی جیسے لا علاج مریض کو درست کیا ہے، اور میرے سوا کیا کسی نے مردے کو اللہ کے اذن یعنی اجازت سے زندہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر بھی میں اللہ کی ذات سے پورے طور پر واقف نہیں، مجھے اپنی فکر ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سینے پر ہاتھ مار کر کہوں گا میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا، میری زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایسے کھل جائے گی کہ کبھی تم نے ایسی تعریف نہ سنی ہوگی۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، بولیے کیا چاہتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اٹھیے، درخواست کیجیے۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بخش دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ نہ ہوگا جس کو رشک نہ ہو، یہی مقام محمود ہے۔ اب میں سب امتیوں کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے گا۔ اب ان سب امتیوں کو نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں، جس کے دونوں کنارے موتی، ہیرے اور زر سے مرصع ہوں گے۔ اس کی مٹی مشک ہوگی، اس کے کنکر پتھر یاقوت ہوں گے، اور نہر میں یہ لوگ نہائیں گے اور ان کے رنگ جنتیوں کے سے ہو جائیں گے، اور ان سے جنتیوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ ایسے معلوم ہوں گے گویا چمکتے تارے ہیں، لیکن ان کے سینوں پر روشن نشانات ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے۔ انہی مساکین اہل جنت کہا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے ہم معنی دوسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل دوزخ کی فریاد۔ اللہ تعالیٰ ذلت اصحاب نار کو بتا رہے ہیں اور یہ کہ وہ کس طرح اہل جنت سے شراب و طعام مانگ رہے ہیں، لیکن جنتی انہیں کچھ نہیں دیتے۔
دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی اور کچھ طعام یعنی کھانے کی چیز ہمیں بھی دے دو۔ باپ سے بیٹا یا بھائی سے بھائی مانگے گا اور کہے گا کہ میں تو جل اٹھا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو، لیکن وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے کس طرح دنیا میں مذہب و دین کو کھلونا بنا رکھا ہے، اور دنیا کے اندر کس طرح بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زینت و آرائش میں کیسے مبتلا ہیں، اور آخرت کا سودا کرنے سے کیسے غافل ہیں۔ پھر فرمایا آج ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس یوم آخرت کو بھلا دیا تھا۔ یہ بھلانے کا لفظ بطور معاملہ اور بدلے کے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش نہیں کرتے اور نہ ہی بھولتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ یہاں مقصد صرف مقابلتاً بات کہنا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا الیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کرنا بھلا دیا ہے اور ان کو سزا دینا نہیں بھلایا۔ صحیح مسلم، مسند احمد اور ابن حبان میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، اور کیا تجھ پر انعام و اکرام نہیں کیا تھا، اور کیا اونٹ گھوڑے اور ہاتھی و حشم نہیں دیے تھے، اور کیا تو سرداری اور افسری نہیں کرتا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے یقین تھا کہ میرا سامنا کرنا پڑے گا؟ وہ یعنی بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسا تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مشرکین اور تکمیل حجت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکمیل حجت کر دی تھی، یعنی پیغمبر بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں جن میں بڑی کھلی دلیلیں تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں اور ہر بات صاف بیان کر دی گئی ہے۔ اور اللہ کا فرمان فصلناہ علی علم، یعنی جن باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے اس کو خوب جانتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب اپنے علم سے اتاری ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس قول باری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یعنی یہ کتاب جو آپ پر اے نبی ہم نے نازل کی ہے اس سے آپ کے دل میں کوئی خلش نہ ہو جائے۔ اور آیت مندرجہ بالا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتاب، یہ بات جو ابن جریر رحمہ اللہ نے کہی ہے یہ قابل اعتراض ہے، کیونکہ دونوں آیتوں میں فصل طویل ہے اور اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور یہاں بات تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات کی خبر دے دی
کہ وہ آخرت میں کیا خسارہ اٹھانے والے ہیں، تو پھر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں رسول بھیج کر اور کتاب اتار کر ان کے سارے عذرات ختم کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رہنمائی کے لیے رسول نہ بھیج دیں۔ اور اسی لیے آیت بالا میں فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یعنی وہ تو اس عذاب و نکال اور جنت یا دوزخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ تأویل سے مراد عوض اور جزا ہے۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم حساب آنے تک یہ عوض ملتا رہے گا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت جزا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جب کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے عمل ترک کر دیا تھا اور دنیا میں اس کو بھول گئے تھے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، تو کیا وہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یا کم از کم پھر دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے گا کہ اب کہ ہم سابقہ عمل کی طرح عمل نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جب کہ وہ دوزخ میں جھونکے جانے کے لیے دوزخ کے منہ پر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں پھر لوٹا دو، اب کہ ہم قرآن کی تکذیب نہیں کریں گے اور مؤمن بنے رہیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی بات پہلے سے ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور اگر دوبارہ وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو پھر وہی کریں گے جس کی ممانعت کی گئی ہوگی۔ ان کی بات جھوٹ ہے کہ اب ایسا نہ کریں گے، جیسا کہ یہاں فرمایا ہے کہ ان کے نفوس بڑے نقصان اور خسران میں پڑ گئے، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب ہوا ہو گیا، اور اب تو ہمیشہ کی دوزخ پلے پڑ گئی۔ ان کے بت، ان کے معبودان باطلہ، ان کے مرشد پیر ملا، ان کے بزرگان دین، ان کے جھنڈے ان کی سفارش نہیں کر سکتے اور نہ ان کو عذاب سے چھڑا سکتے ہیں۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوئے۔ چھپا دیتے ہیں شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توحید ربوبیت کا اثبات۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جس کا قرآن میں کئی بار ذکر آیا ہے۔ وہ 6 دن یہ ہیں: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ جمعہ ہی کے روز ساری مخلوق مجتمع ہوئی اور اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ ایام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا دن ان دنوں کی طرح تھا جیسا کہ ذہن فوراً اسی خیال کی طرف منتقل ہوتا ہے، یا یہ کہ 1000 سال والا دن تھا۔ اب رہ گیا ہفتے کا دن۔ اس دن کچھ پیدا نہیں کیا گیا، پیدائش اس روز منقطع تھی، اسی لیے اس 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، اور سبت کے معنی ہیں قطع کے۔ چنانچہ صحیح مسلم نے سنن نسائی الکبریٰ، مسند احمد وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز زمین پیدا کی، اور اتوار کے روز پہاڑ پیدا کیے، اور پیر کے روز درخت پیدا کیے، برائیاں اور مکروہات منگل کے روز، نور بدھ کے روز، اور تمام جانور اور ذی روح جمعرات کے روز، اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد بروز جمعہ آخری گھنٹے میں عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس حدیث سے تو 7 دن مصروف ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ 6 دن مصروفیت کے تھے۔ اس لیے بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے سن کر کہہ دیا ہوگا، واللہ اعلم۔
لیکن اس دعوے کا شیخ البانی رحمہ اللہ نے رد فرمایا ہے۔ دیکھیے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1833۔ جزاہ اللہ احسن الجزا۔ ان 6 دن کی مصروفیت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ اس مقام پر لوگوں نے بہت کچھ خیال آفرینیاں کی ہیں اور بہت خیال دوڑائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں کوئی موقع نہیں۔ ہم اس بارے میں صرف سلف صالحین کا مسلک اختیار کرتے ہیں، یعنی مالک، اوزاعی، ثوری، لیث ابن سعد، شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ، اور نئے پرانے ائمۃ المسلمین۔ اور وہ مسلک یہ ہے کہ اس پر یقین کر لیا جائے بغیر کسی کیفیت اور تشبیہ کے، اور بغیر اس فوری خیال کی طرف ذہن لے جانے کے جس سے تشبیہ کا عقیدہ ذہن میں آتا ہے اور جو اللہ کی صفات سے بعید ہے۔ غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بغیر اس پر کچھ خیال آرائی اور شبہ کرنے کے تسلیم کر لیا جائے اور چوں و چرا میں نہ پڑے، کیونکہ اللہ پاک کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ وہ اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، جیسا کہ مجتہدین نے فرمایا، جن میں سے نعیم ابن حماد الخزاعی رحمہ اللہ بھی ہیں، جو بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دی، یعنی یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں مخلوق کے جیسے ہیں، تو وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اور اللہ پاک نے جن صفات سے اپنے کو متصف فرمایا ہے اس سے انکار کیا تو ایسا شخص کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں کی ویسی توصیف کرنا یہی تشبیہ ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اوصاف ثابت کیے جن کی صراحت آیات الہی میں اور احادیث صحیحہ میں ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو ثابت کرتی ہیں اور ہر نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بری کرتی ہیں، تو ایسا ہی شخص صحیح خیال پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ڈھانکتے ہیں رات سے دن کو، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ڈھانک دیتے ہیں، اور اس رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑی تیزی سے پا لیتے ہیں، یعنی یہ ختم ہونے لگتا ہے تو وہ آ دھمکتا ہے، اور وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ فوراً آ پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 40 میں فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یعنی ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ رات کے ذریعے دن کی پوست کنی ہوتی ہے اور یکایک تاریکی پھیل جاتی ہے اور سورج اپنی قرارگاہ کی طرف دوڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ عزیز و علیم کا مقرر کردہ اصول ہے۔ چاند کے ہم نے منازل قرار دے رکھے ہیں، وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ کسی روز کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ سورج سے یہ ناممکن ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ دائرے اور مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، فرمایا بعض سورج و چاند کو نصب سے پڑھتے ہیں اور بعض رفع سے، اور دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ کے تحت تصرف میں اور اللہ ہی کی تسخیر و مشیت کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا یہ دونوں اللہ ہی کے حق ہیں۔ اور اللہ کا فرمان تبارک اللہ رب العالمین، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنی تعریف کرے، اس نے کفر کیا اور اس کا عمل سلب کر لیا جائے گا۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یا قدرت منتقل کر دی ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ ہے، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کے اکیلے پروردگار ہیں۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں
اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعا میں عاجزی اور انکساری۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں جو دین اور دنیا میں ان کا سبب بن سکے۔ فرمایا کہ نہایت خلوص کے ساتھ مخفی طور پر دعا کیا کرو، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ نے فرمایا رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بلند آواز سے دعائیں مانگنے لگتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ اللہ تو قریب تر ہیں اور سن رہے ہیں، یعنی تم سے اپنے علم اور احاطے کے اعتبار سے قریب ہے اور سنتے ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہیں۔ دعا میں تذلل اور تضرع اختیار کرو اور عاجزی کے ساتھ مخفی طور پر دعا مانگو، خشوع قلب حاصل رہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل ہو۔ ریاکاری کے طور پر بلند آواز سے دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے پہلے کے لوگ اگرچہ حافظ ہوتے تھے لیکن لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک شخص بڑا فقیہ اور عالم ہوتا اور لوگ اس کے علم سے واقف تک نہ ہوتے۔ لوگ رات کو اپنے گھروں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور ان کے گھر میں مہمان ہوتے مگر انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ لیکن آج کل ہم ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اگرچہ عبادت کو چھپا کر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ علانیہ کرتے دیکھے گئے ہیں۔ پہلے کے مسلمان جب دعا مانگتے دیکھے جاتے تھے تو سوائے خسر پھسر کے ان کے منہ سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تضرع کے ساتھ اور مخفی طور پر دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے رب کو پکارتے تھے تو بہت ہی پست آواز میں پکارتے تھے۔ آواز کو بلند کرنا بہت ہی مکروہ ہے۔ انہ لا يحب المعتدین کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے۔ اور اسی تفسیر میں ابو مجلس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ منازل انبیاء حاصل ہونے کی دعا نہ مانگا کرو۔ سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے ریشمی کپڑے مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی زنجیروں اور بیڑیوں سے۔ تو والد جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے خیر مانگنے میں بھی انتہا کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ قریب میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور وضو کرنے میں حد سے زیادہ پانی پھینکنے لگیں گے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے لیے تو صرف اس قدر دعا مانگنا کافی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل مانگتا ہوں اور دوزخ کے قریب کرنے والے قول و فعل سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، اور سنن ابی داؤد ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں جنت کی سیدھی طرف کا سفید محل مانگتا ہوں، تو کہا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے صرف جنت کا سوال کر اور صرف دوزخ سے پناہ مانگ، یہ کافی ہے۔ اللہ پاک کا قول ہے کہ دنیا میں امن کی حالت کے بعد فساد نہ پیدا کرو، کیونکہ امن کے بعد فساد بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ جب امور اپنی حالت امن پر چل رہے ہوں اور فساد ڈال دیا جائے تو بندے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بعد اصلاحہ کی قید لگائی اور دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی عذاب و عقاب سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت و ثواب کی لالچ کر کے دعا مانگو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے انتظار میں ہے، جو لوگ امر ربانی کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور ان کے ارتکاب پر زجر و توبیخ کی، یعنی ڈانٹا ڈپٹا اور اپنے عذاب سے ڈرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت اللہ قریب فرمایا ہے، قریبت نہیں فرمایا۔
حالانکہ رحمت مؤنث ہے تو صیغہ بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کو ثواب کے معنی میں لے کر معنوی طور پر اس کو مذکر قرار دیا، اور اس لیے بھی کہ ذات ربانیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے۔ طاعت کے سبب محسنین کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا سہارا مل گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو گئے ہیں۔